بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 16۔ سورۃ الانبیاء کا مطالعہ جاری ہے۔ آج سورۃ الانبیاء کی آیات 86 تا 97 86 سے 97 کا مطالعہ کریں گے، اور جو کتاب اس وقت دستیاب ہے اس میں صفحات ہیں 58 اور 60۔ تو آج ہماری کلاس نمبر 16 اور سورہ انبیاء کی آیات 86 تا 97 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جن باتوں کو آج ہم سمجھیں گے ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، صبر کرنے والوں کی کیا شان بیان کی گئی ہے۔ صبر ایک بہت بڑی صفت ہے جو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اختیار کریں۔ اب اس صبر کی شان کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ نمبر 2، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی اور اس دعا کا کیا نتیجہ نکلا۔ مشہور واقعہ ہے نا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے یونس علیہ السلام، کیا دعا تھی اور اس دعا کا نتیجہ کیا تھا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو غم سے کیسے نجات عطا کی گئی۔ ایک غم تھا، اس پر ہم کلام کریں گے، اور کیسے نجات عطا ہوئی اس پر بھی بات ہوگی۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج کون ہیں۔ گوگ میگوگ انگلش میں کہا جاتا ہے، اور قرآن حکیم میں الفاظ یاجوج اور ماجوج کے آئے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر آتا ہے۔ کون ہے یاجوج ماجوج، ان پر بھی انشاءاللہ آج ہم سورہ انبیاء کی ان آیات کے مطالعے میں بات کریں گے۔ اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کریں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت سورۃ الانبیاء آیات 86 تا 88 ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے، اذ ذہب مغاضبا، جب وہ قوم پر غصے کی حالت میں چلے گئے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، تو خیال کیا کہ ہم ان پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے۔ فنادى فی الظلمات، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اگلی آیات سورۃ الانبیاء کی آیات 89 تا 91، 89 سے 91۔ وزکریا، اور زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور ان کی بانجھ بیوی کو ان کے لیے درست فرما دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے۔ وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے لیے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ واللتی احصنت فرجہا، اور یاد کیجیے اس مریم علیہ السلام کو جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اگلی آیات سورہ انبیاء آیات 92 تا 96، 92 سے 96۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں۔ فاعبدون، تو میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرہم بینہم، اور انہوں نے آپس میں اپنے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کل الینا راجعون، ہر ایک کو ہماری طرف ہی واپس آنا ہے۔ فمن یعمل من الصالحات، تو جو کوئی نیک اعمال کرے، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فلا کفران لسعیہ،
تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے ممکن نہیں انہم لا یرجعون، کہ وہ دنیا میں واپس آئیں۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج، یہاں تک کہ یأجوج اور مأجوج کھول دیے جائیں گے۔ وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے آئیں گے۔ اگلی آخری آیت ہے آج کے مطالعے کے اعتبار سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 97۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا، وہ پکار اٹھیں گے ہائے ہماری خرابی۔ قد كنا فی غفلۃ من هذا، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے۔ بل كنا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہ الحمدللہ آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب آئیے ہر آیت کا ترجمہ اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں ترتیب کے مطابق۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 86 ہے۔ سورۃ کا نام الانبیاء ہے اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ مذکورہ آیات میں انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر، اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا اور وہ سب صالحین میں سے تھے۔ پچھلی آیات میں رسولوں کا ذکر آیا، اب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ اگلی آیت آیت نمبر 87، یونس علیہ السلام کا ذکر۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب وہ قوم پر غصے کی حالت میں چلے گئے تو خیال کیا کہ ہم ان پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیات 87 اور 88 میں آیا ہے، 87 اور 88 میں، جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر انہیں عذاب الہی سے ڈر سنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا واضح حکم آئے بغیر وہاں سے چل دیے اور جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی ڈولنے لگی، اور کشتی والوں نے بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر ارادہ کیا کہ ایک آدمی کو نیچے پھینک دیا جائے، یا اپنے مفروضات کے مطابق، اپنے تصورات، اپنے خیال کے مطابق، یا اپنے مفروضات کے مطابق یہ سمجھے کہ کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ بہرحال اس آدمی کے تعین کے لیے 3 بار قرعہ ڈالا گیا، جو ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام دریا میں کود پڑے۔ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر ایک بڑی مچھلی نے انہیں زندہ نگل لیا۔ اپنے اندر لے لینا، نگلنا کیا ہے؟ کچھ نقصان نہ ہو، چبایا نہ جائے، اپنے اندر نگل لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر حفاظت سے رکھنا، یہ تیری روزی نہیں بلکہ تیرا پیٹ ہم نے ان کے لیے عارضی مسکن بنایا ہے، مسکن رہنے کی جگہ، اس وجہ سے انہیں مچھلی والا کہا گیا ہے۔ یہ ہے تھوڑی سی وضاحت یونس علیہ السلام کے تعلق سے، اور وہ اپنی قوم جو عذاب میں مبتلا کی جانے والی تھی وہاں سے چلے گئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈولنے لگی، یعنی دائیں بائیں وہ ڈوبنے کا معاملہ بننے لگا۔ تو ان لوگوں کا خیال تھا کہ اس زمانے میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتا تھا تو اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ اب بھائی قرعہ ڈالو، نام نکالو کون ہے، 3 مرتبہ نام یونس علیہ السلام کا آیا، چنانچہ وہ دریا میں کود گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اور کوئی نقصان مچھلی نے ان کو نہیں پہنچایا۔ یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا بیان۔ حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے تھے، مگر انہیں آشور اسیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا۔ یہ عراق کا علاقہ، وہاں رہنے والے آشوری کہلاتے تھے۔ اسی بنا پر آشوریوں کو قوم یونس کہا جاتا ہے، عراق کا علاقہ۔
اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوا کا مشہور شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود شہر موصل کے عین مقابل میں پائے جاتے ہیں۔ جملہ طویل ہو گیا۔ عراق کا علاقہ، نینوا کا مشہور شہر، اور وہاں بڑے وسیع کھنڈرات اس قوم کے آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود ہیں اور شہر موصل کے عین مقابل میں پائے جاتے ہیں، وہ کھنڈرات موجود۔ اور اسی علاقے میں یونس نبی علیہ السلام کے نام سے آج بھی ایک بستی مشہور ہے۔ قرآن حکیم نے اس شہر کی آبادی 1,00,000 سے زائد بتائی ہے۔ جب یونس علیہ السلام تشریف لے گئے تو 1,00,000 سے زائد یہ آبادی بتائی گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر ناراضگی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و شرک پر اڑے رہنے پر غصہ ہوئے۔ جب قوم نے ان کی دعوت قبول نہیں کی اور کفر پر قائم رہی تو آپ علیہ السلام نے گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ علیہ السلام کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور اہل کفر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھنا تھا۔ پیغمبر بڑے شفیق ہوتے ہیں قوم کے لیے، مگر ان میں دین کے لیے غیرت اور حمیت بھی ہوتی ہے۔ جب یہ قوم کفر پر اڑی رہی تو پھر اس وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کیا اب یہاں سے نکل جانا، ہجرت کر جانا بالکل جائز ہے، کیونکہ قوم پر تو اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس ہجرت کے بارے میں واضح حکم الہی آنے سے قبل قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور نافرمان قوم کو 3 دن میں عذاب الہی کے آنے کا وعدہ دے کر غصے یعنی سخت ناراضگی کی کیفیت میں شہر سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، پھر پیغمبر ہجرت فرماتے ہیں۔ یہاں معاملہ ہے کہ قوم کفر پر جم گئی ہے اور اس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا غصہ تھا، ناراضگی تھی، اور وہ قوم کو بتایا کہ 3 دن میں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آیا چاہتا ہے، اور وہ چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کا طرز عمل۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا، جیسے سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی اس کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ 3 پردوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا ہے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم کا طرز عمل۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر جانے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات کو دیکھ کر قوم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ واحد مثال ہے پوری تاریخ میں، ایک قوم پر عذاب کے لیے فیصلہ ہو گیا، آثار آ گئے، مگر قوم کے دل میں خوف پیدا ہوا اللہ کا، اور پوری قوم بوڑھوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، حتیٰ کہ جانوروں کو لے کر میدان میں آ گئی اور جھک گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا، اور یہ واحد مثال اس قوم کی دی گئی۔ ہمیں بھی آج مشکلات ہیں، مصائب ہیں، سچی اور پکی توبہ ہی واحد راستہ ہے، اور اجتماعی توبہ یہ کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، گناہوں کو بھی چھوڑیں، اور انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ مصائب کو دور فرما دے گا۔ اس قوم کی مثال ہمیشہ قرآن پاک میں رہے گی جس نے اجتماعی توبہ کی تھی۔ ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑی رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ اگلی آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 88، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 88 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے پر آ کر اگل دیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی۔ سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، وہاں اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور مچھلی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کو نقصان پہنچے، اور اب مچھلی نے آ کر انہیں دریا کے کنارے پر اگل دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے نصیحت، مصیبت اور غم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مصائب مشکلات کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ غم سے نجات دلانے والا کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہمیں بھی رہنمائی کہ اسی اللہ کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھنا چاہیے، اپنے مصائب کو رکھنا چاہیے، اور اس سے ان مشکلات کو، مصائب کو دور کرنے کی التجا کرنی چاہیے۔
فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اہم حدیث مبارک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام ذو النون کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں۔ جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ مسند احمد اور جامع ترمذی اور دیگر کتابیں جو احادیث کی ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے۔ ہم بھی اپنے مشکلات کے اندر، مقاصد کے اندر، یعنی جو مقصد ہمارے سامنے ہو اور مشکلات دور کرنے کا معاملہ ہو، مصائب سے نجات پانے کا معاملہ ہو، غم سے نجات پانے کا معاملہ ہو، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات ہمارے طلبہ و طالبات بھی نوٹ کر لیں اور دیگر حضرات و خواتین اساتذہ بھی، اس آیت کو ہمارے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ سچی بات تو ہے کہ گرامیٹیکلی اسپیکنگ قرآن پاک کی تمام آیات آیاتن کریمتن ہیں، گرامیٹیکلی اگر بات کی جائے ساری آیات آیات کریمہ ہیں۔ ہاں اس کی اہمیت ہے، خود اللہ کے پیغمبر یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن پاک میں، اور پھر حدیث مبارک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا معاملہ، لیکن آیات کریمہ سب آیات ہیں قرآن پاک کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کو ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں، ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جب یہ ذہن میں ہوگا انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی ظالم، جب اپنے بارے میں خیال ہوگا تو گناہ بھی یاد آئیں گے۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، مصائب کیوں آتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں۔ پھر کوئی خاص تعداد کا یا انداز کا معاملہ نہیں ہے، صبح شام دن رات جب موقع ہو، بلکہ ہم جب چاہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ان کلمات کے ذریعے سے التجا کا معاملہ کریں، کوئی خاص تعداد وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 89، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا آپس میں رشتہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ والد اور اولاد دونوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جیسے کہ داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، یہاں ذکر زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اولاد کی دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے گئے علم کا ان کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی وارث موجود رہے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی۔ اولاد تو لوگ مانگتے ہی ہیں، پیغمبر اولاد کیوں مانگ رہے؟ تاکہ دین کا سلسلہ آگے بڑھے، دین کا کام آگے بڑھے۔ اللہ نے پیغمبر کو وحی کی دولت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، اب وہ چاہتے ہیں کہ سلسلہ آگے رہے، تو زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور اولاد کے لیے التجا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ آیت نمبر 90، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی بانجھ بیوی کو ان کے لیے درست فرما دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 90 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بانجھ بیوی کو درست فرما دیا اور بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ بانجھ ایسی خاتون، بڑھاپا آ گیا اور ایسی خاتون کی جو اب اولاد کو جنم دینے کے قابل نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ زکریا علیہ السلام کی بانجھ جو بیوی تھی ان کو اللہ نے درست بھی فرما دیا اور عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ کون؟ یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان کے اوصاف، کیا اوصاف ہیں؟ یہ انبیاء کے گھرانے کے اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے۔ نمبر 1، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ جلدی کا مطلب معاذ اللہ جلد بازی نہیں، جو موقع ہے نیکی کر ڈالو، جو موقع ہے نیکی کر ڈالو، تاخیر نہ کرو، نیکی کا جو موقع ملے اس کو مس نہ کیا جائے۔ تو نمبر 1، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو امید اور خوف سے پکارتے تھے۔ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اعتبار سے ہے۔ حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف
اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی، تو اللہ تعالیٰ کو امید اور خوف سے پکارتے تھے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ احکام پر عمل کرتے کرتے بندہ اللہ کے قریب تو ہوتا ہے، لیکن بندہ عاجزی اختیار کرے، اور سب سے بڑھ کر عاجزی کن میں تھی؟ انبیاء کرام علیہم السلام میں۔ تو 3 صفات اور اوصاف حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان کے ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے۔ نیکیوں میں سبقت کرنا، جلدی کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو امید اور خوف کی کیفیت کے ساتھ پکارنا۔ اور نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنا۔ عملی پہلو ذکر ہے، ہمیں بھی اپنی عبادت اور دعا کے وقت امید اور خوف دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاؤں کی قبولیت اور ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے عذاب کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ انبیاء تو خطاؤں سے پاک ہیں، وہ تو معصوم ہیں۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے عذاب کا خوف بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91، والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ اور یاد کیجئے اس مریم علیہ السلام کو جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91۔ آیت میں مذکور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے نشانی قرار دیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی عصمت کی پوری حفاظت فرمائی تھی، حیا کا پیکر تھی، اپنی عصمت کی پوری حفاظت فرمائی تھی۔ یہود نے آپ علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی، برا الزام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کی عصمت اور عفت کی گواہی دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان میں اپنی روح کو پھونک کر معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم بیٹے سے نوازا، جن کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا لقب ملا۔ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کے خاص کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد معجزانہ پیدائش ہوئی، ہم پڑھ آئے ہیں پہلے بھی الحمدللہ۔ اور روح اللہ، اللہ تعالیٰ نے خاص روح ان میں پھونکی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سارے انسانوں میں اللہ نے روح میں سے پھونکا، خاص روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی، اس لیے ان کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح کے ساتھ نسبت دینے کا بیان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی روح کے ساتھ نسبت دے کر ان کی عظمت بیان فرمائی، نسبت دے کر عظمت بیان فرمائی۔ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ذہن میں رہے تاکہ کنفیوژن نہ رہے۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں خانہ کعبہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا گھر قرار دے کر اس کو پاک رکھنے کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا، اس کو پاک رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یعنی خانہ کعبہ کو بیت اللہ قرار دینا اس کی عظمت بیان کرنا ہے، نہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بیت اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کا گھر، اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا ہے، استغفر اللہ، نہیں، گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ بیت اللہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الحجر میں حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص روح پھونکنے کا ذکر فرمایا، اس سے ان کی عظمت کا اظہار کرنا ہے، نہ کہ وہ روح پھونکنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیٹے بن جائیں گے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، معاذ اللہ۔ آدم علیہ السلام میں بھی روح اللہ کی طرف سے پھونکی گئی، نسبت ہے اللہ کی طرف سے پھونکی گئی، نہ کہ یہ کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا جائے، معاذ اللہ، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ گھڑ لیا کہ وہ خدا کے بیٹے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ علمی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معمول کے مطابق ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے ہوتی تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں جہان والوں کے لیے ایک نشانی کیسے بن سکتے؟ سبحان اللہ، نقطہ سمجھ آیا؟ بغیر والد
اللہ کے خاص حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہی تو اہم بات ہے جو نشانی بن رہی تمام جہان والوں کے لیے۔ اگر معمول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے ہوتی تو پھر نشانی کا معاملہ کیسے بنتا؟ یہ نشانی سارے عالم کے لیے تب بنی ہے کہ جب بغیر والد معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔ تمہاری امت ایک ہی امت سے مراد دین یا ملت ہے، یعنی تم سب ایک ہی دین پر ہو یا ایک ہی ملت اسلام پر ہو، یعنی دین کے بنیادی اصول تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے نزدیک مشترک ہیں جو ان کی دعوت کی بنیاد ہیں، مثلا توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تمام اصولی ہدایات، اصولی تعلیمات، بنیادی دعوت تمام انبیاء کی ایک ہی رہی، اس لیے سب کا دین اسلام۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں بھی یہ بات آتی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ تو سب ایک ہی امت، سب کا دین اسلام، تمام انبیاء کی بنیادی دعوت، مشترکہ دعوت ایک ہی رہی۔ ہاں ایک عملی بات ہے، قرآن کریم کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول و احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب انبیاء کرام علیہ السلام میں مشترک ہیں۔ دین کا لفظ ان تمام اصول اور احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول نبی اکرم علیہ السلام تک تمام انبیاء میں مشترک یعنی کامن ہے۔ اور لفظ شریعت یا مذہب فروعی احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو مختلف زمانوں اور مختلف امتوں میں مختلف ہوتے چلے آئے ہیں۔ یہ تھوڑا علمی نکتہ ہے، بلکہ خاصا بڑا علمی نکتہ ہے، ہم امید ہے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی سمجھ لیں گے، اساتذہ کرام تو سمجھ رہے ہیں۔ دین سب کا ایک ہے، شریعت الگ الگ۔ تو شریعت اور مذہب کا لفظ فروعی ضمنی احکام کی تفصیلات کے لیے بولا جاتا ہے جو مختلف زمانوں میں، امتوں میں، انبیاء کے دور میں الگ الگ اور مختلف ہوتے چلے آئے ہیں۔ ایک چھوٹی مثال لے لیں، روزے کا حکم تمام شریعتوں میں موجود، لیکن یہود کا روزہ کیا ہوتا؟ رات کو سوتے روزہ شروع، کوئی سحری نہیں، روزہ ہے رات کو سوئے روزہ شروع، یہ ان کی شریعت میں تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی شریعت میں کیا ہے؟ بھائی صبح سحری بھی کر لو، صبح سے مراد سحری کے وقت تک سحری کر لو، صبح صادق سے پہلے رات کو سو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، سحری ضرور کرو۔ تو روزہ وہاں بھی، روزہ ہمارے ہاں بھی، روزہ ہر امت میں بھی، مگر وہاں کیا فرق ہو گیا؟ رات کو سوئے شروع ہو گیا، ہمارے لیے سحری کا بھی تصور موجود ہے۔ تو یہ ہے شریعت یا مذہب کا لفظ جو احکام کی تفصیلات یا فروعی ضمنی احکام کے لیے بولا جاتا ہے۔ دین سب کا ایک، شریعت الگ الگ رہی ہے انبیاء علیہم السلام کے ہاں، اور کبھی مذہب کا لفظ اس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تمام انسانوں سے واحد مطالبہ، تمام انسانوں سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اگلی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 93، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور انہوں نے آپس میں اپنے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر ایک کو ہماری طرف ہی واپس آنا ہے۔ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد، اس سے مراد توحید اور عبادات کو چھوڑ کر فرقے ہو جانا یا گروہوں میں بٹ جانا۔ ایک گروہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کو ماننے والوں کا ہو گیا، ایک گروہ مشرکین اور کفار کا ہو گیا، اور کوئی یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی، کسی نے کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا۔ وہ جو مشترک دین اللہ نے عطا فرمایا اس کو چھوڑ کر لوگ فرقے ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے، جیسے کہ مشرکین، کفار، یہود، نصارہ وغیرہ۔ گروہوں اور فرقوں کا انجام، ہر ایک کو پلٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دے گا کہ ان میں سے کون صحیح تھا اور کون غلط۔ یہ فیصلے بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ہو جائیں گے۔
آیت نمبر 94، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، تو جو کوئی نیک اعمال کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 94 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ مؤمنوں کی کوششوں کا بیان، وہ لوگ جو نیک اعمال کریں اور صاحب ایمان بھی ہوں، ایسے لوگوں کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ آج ایمان والے جو محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اللہ قدر فرماتا ہے ان کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی، اللہ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور یقین عطا فرمائے کہ یہ اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ صاحب ایمان ہونے سے مراد یعنی ان بنیادی ایمانیات کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور یوم آخرت کو حق جانو اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو۔ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ یہ ہمارے بنیادی ایمانیات، اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، آخرت و تقدیر پر ایمان مفصل میں اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ ناقدری نہ کرنے کا مطلب یعنی تمام اعمال کی پوری جزا دی جائے گی، کوئی معمولی سے معمولی نیکی بھی ضائع نہ ہوگی، انسان کو اس کے صدق و اخلاص کے مطابق نیکیوں کے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا ایمان عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں خلوص عطا فرمائے۔ ایمان و خلوص ہے تبھی نیکیاں اللہ کے قبول ہیں اور کوئی اجر ضائع نہیں ہوگا معمولی سی نیکی کا بھی۔ علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہی اعمال قابل قبول ہیں جو ایمان کے ساتھ کیے جائیں، یعنی جو عمل ایمان کی کسوٹی پر پورا اترے گا وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں درجہ پائے گا۔ کفار ہیں، بظاہر خیر کے اعمال ہیں، لیکن نبی مکرم علیہ السلام پر ایمان نہیں، ایمان کی دولت نہیں ہے، تو آخرت میں کوئی درجہ یا کوئی اجر ان کے لیے نہیں ہے۔ آیت نمبر 95، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں واپس آئیں۔ یہ آیت نمبر 95۔ ہلاک شدہ بستیوں کا بیان، جن بستیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر نئی زندگی کے ساتھ اس دنیا میں آئیں اور عمل صالح کر کے اپنے پہلے گناہوں کی تلافی کریں، یعنی مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب تو صرف روز قیامت کی زندگی ہوگی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور لوگوں کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ جو مر گیا سو مر گیا، جو بستی مٹ گئی سو مٹ گئی، اب دنیا میں واپسی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک چانس اللہ نے دیا ہے، ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس چانس اور موقع کو غنیمت جان کر آج موت سے پہلے کل کی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا کے ایگزامز میں ہوتا ہے کہ سپلیمنٹری ایگزام ہو جائے، سیکنڈ تھرڈ اٹیمپٹ مل جائے، نہیں، دنیا کی زندگی ایک مرتبہ دی گئی، سوچ سمجھ کر ہمیں گزارنی ہے۔ اگلی آیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ یأجوج اور مأجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا بیان، مشہور الفاظ ہیں، آئیے سمجھتے کون ہیں یہ۔ یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بادشاہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی آہنی دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گی اور ہر ٹیلے اور پہاڑ سے نیچے اترتی چلی آئیں گی۔ یہ دونوں انسانوں کی ہی قومیں ہیں جو کہ مؤرخین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافث کی نسل سے ہیں۔ ان کے 3 بیٹے جو بچے اور ایمان لائے تھے اور کشتی میں سوار تھے، ان سے آگے نسل چلی، ایک بیٹے یافث کی نسل سے یاجوج ماجوج ہیں۔ مؤرخین، ہسٹورینز جو تاریخ بیان کرتے ہیں، ان کی رائے کے مطابق یہ لوگ قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملے اور لوٹ مار کرتے رہے ہیں۔ متمدن ترقی یافتہ کہہ دیں، تہذیب یافتہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے ان کی شکایت کی کہ آپ ان سے حفاظت کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں۔
تاکہ ہم لوگ ان وحشیوں کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ نے آہنی دیوار تعمیر کرا کر ان کو اس میں قید کر دیا۔ یہ ذکر ذوالقرنین بادشاہ کا سورۃ الکہف میں آتا ہے، اور انشاءاللہ مطالعہ قرآن حکیم کے 5ویں حصے میں ہم سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں گے تو وہاں اس دیوار کا بھی ذکر آئے گا۔ بہت بڑی دیوار اور بڑے پیمانے پر اس میں انجینئرنگ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس کو تعمیر کیا گیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ 10 بڑی نشانیاں قیامت کے قائم ہونے سے جس تھوڑے عرصے پہلے کی بات۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض بڑا جانور، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج کی یورش یعنی ان کا حملہ کرنا، نمبر 7 زمین کا مشرق سے دھس جانا، نمبر 8 زمین کا مغرب سے دھس جانا، نمبر 9 زمین کا جزیرہ عرب میں دھس جانا، یہ 3 بڑے بڑے دھسا دیے جانے کے واقعات، اور نمبر 10 یمن میں عدن کی گہرائی سے ایک آگ کا نکلنا اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانکنا یعنی بلانا اور جمع کرنا۔ صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی اور احادیث کی دیگر کتب میں یہ روایات بیان کی گئی ہیں۔ تفسیر کا موقع نہیں تو بڑی بڑی جو 10 علامات ہیں وہ اس حدیث مبارک میں آئیں قیامت کی، اور ان میں دجال کا نکلنا بھی شامل، اور جیسے کہ بھی ہم نے پڑھا یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی اور ظاہر ہونا بھی شامل ہے۔ اگلی اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 97۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری خرابی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 کا ترجمہ ہے۔ قیامت قریب آنے پر کافروں کی کیفیت، کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور کفار اقرار جرم کریں گے اور وہ مانیں گے کہ وہ غفلت میں تھے اور وہ خود ہی ظالم تھے، مگر کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈوبتا ہوا فرعون مان رہا تھا، اس وقت کا ایمان لانا قبول نہیں، تو جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اس وقت کا ایمان لانا قبول اور ماننا قبول نہیں ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو لوگوں میں سب سے بدتر ہوں گے، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ بدترین لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ اس کا ایک اور اہم نقطہ آگے بیان کر رہے ہیں، علمی بات۔ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے سب نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا، یہ بہت اہم نقطہ۔ ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو اللہ اٹھا لے گا قیامت کے واقع ہونے سے پہلے۔ یہ بدترین کافر لوگ جب قیامت واقع ہونے کا منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ ہمیں موت کی سختی سے محفوظ فرمائے اور قیامت کی ذلت سے، رسوائی سے اور ہولناکی سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی کلاس پائے تکمیل کو پہنچی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے گھرانوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہم سب کو مزید محبت اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔